تھوڑی سی آس رمیز پہ گفتگو شنید کرتے ہیں اور آپ کے بہت سارے سوال آئے ہیں اور زیادہ تر سوال جو ہیں وہ سرفراز احمد کی کپتانی کے اوپر آئے ہیں اور یہ ایکسپیکٹڈ ہی تھا، اس لیے کہ پاکستان کو یہ میچ جیتنا چاہیے تھا۔ بہرکیف عباس، گری اور فرحان جو ہیں وہ مطمئن نہیں ہیں سرفراز کی کپتانی سے اور سمجھتے ہیں کہ ان کے ٹیکٹکس ٹھیک نہیں تھے، وہ اگریسو نہیں ہیں، ان کی فارم اپنی اچھی نہیں ہے، جس کی وجہ سے پریشر کریٹ ہو گیا پاکستان کی پوری ٹیم کے اوپر۔ میں کچھ حد تک ایگری کرتا ہوں، اس لیے کہ اگر کپتان فارم میں ہوتا ہے تو پھر ساری ٹیم جو ہے وہ سیٹل ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تھنک ٹینک کو اور سرفراز کو مل کے چلنا ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ آئسولیشن میں ڈیسیجنز ہوتے ہیں، سرفراز جو ہے ان کی ٹیکٹکس جو ہیں وہ اپنے انداز کے ہوتے ہیں جو کہ اسٹریٹ وائز اسمارٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ 400 سے زیادہ رنز کا رن چیز تھا آسٹریلیا کے لیے، مگر فیلڈ پھیلا دی پہلے ہی گھنٹے میں لاسٹ سیشن کے، جس سے کہ پریشر نہیں کریٹ ہو سکا، اور پریشر کریٹ ایسے نہیں ہو سکا کیونکہ آپ کی روٹیشن آف سٹرائک ہوتی رہی، تو ایک بیٹسمین کے اوپر ایک بالر زیادہ تر بال نہیں کرا سکے اور پریشر میں ان کو نہیں لا سکے۔ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ کہیں مکی آرتھر یا تھنک ٹینک نے گلوز نہیں بھجوائے سرفراز کو کہ آپ نے پہلے ایک گھنٹے میں فیلڈ کیوں پھیلا دی، یا پہلے سیشن میں آپ نے عباس کو ایک گھنٹے کے بعد بولنگ کیوں دی، تو میں اپنے ایکسپیرینس سے آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جب عمران ہمارے کپتان تھے اور جیسے ہی ایک بیٹسمین غلط شاٹس کھیلنا شروع ہو جاتا تھا یا اس کی کنسنٹریشن میں لیپس ہو جاتا تھا تو فوراً 12th مین گلوز لے کے جاتا تھا کہ آپ یہ شاٹ کھیل رہے ہیں، آپ آؤٹ ہو جائیں گے، تو تھوڑا سا ہم سنبھل جاتے تھے۔ تو اس طرح سے آن دا جاب ٹریننگ جو ہے وہ بڑی ضروری ہوتی ہے۔ کئی دفعہ اسپون فیڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے ایسے کپتان کو کہ جو کہ ایک تو کانفیڈنس کرائسس میں ہے، اپنی فارم ان کی اچھی نہیں ہے اور ابھی سیکھ رہے ہیں کپتانی کے بارے میں، ٹیکٹیکلی بہت کمزور تھے اور ان کو سیکھنا جلدی پڑے گا، اس لیے کہ کپتان سے ٹیم کھڑی ہوتی ہے، کپتان اگر اچھا ہوتا ہے تو ہاف پلیئرز جو ہیں وہ سٹارز بن جاتے ہیں اور ان کے غصے پہ بھی قابو پانا ہے، اور ٹیکٹکس کے حساب سے، اپنی فارم کے حساب سے، فیلڈ پھیلانے کے حساب سے ان چیزوں پہ بہت ان کو محنت کرنی ہے، کیونکہ اگر آپ میں ڈر بیٹھ جائے ہارنے کا اور آپ کرٹیسزم جو ہے وہ ہر وقت اس کی پرواہ کریں، پھر آپ نہ کپتان بن سکتے ہیں نہ ٹیم بن سکتی۔ ٹیم بنتی ہے جب رسک اٹھاتے ہیں، جب آپ ایگریسو رہتے ہیں، جب آپ چانس لیتے ہیں اور آپ کھل کے کھیلتے ہیں، اپنے آپ کو ایکسپریس کرتے ہیں۔ یعنی کہ جو لاسٹ سیشن میں پاکستان نے کرکٹ کھیلی لاسٹ ایک گھنٹے میں، وہ آج پہلے سیشن سے، جو اس ٹیسٹ میچ کا جو پہلا سیشن تھا وہیں سے شروع کر دینی چاہیے تھی۔ انہوں نے ویٹ کیا اینڈ میں کہ وکٹیں گری ایک دو، اس کے بعد ہلہ شیری ہوئی، اس کے بعد سب نے اٹیک کیا۔ یہ چیزیں ہیں جس کے اوپر ان کو قابو پانا پڑے۔ زیڈ اے سے آفیشل نے سوال کیا ہے کہ پاکستان نے فالو آن کیوں نہیں کرایا۔ اچھا سوال ہے، اس لیے کہ اس وقت بٹی ہوئی سی رائے تھی کہ کرانا چاہیے نہیں کرانا چاہیے، کیونکہ ٹریڈیشنلی ہسٹوریکلی پاکستان نے پچھلے 16 سالوں میں شاید ایک دفعہ فالو آن کرایا ہے، اور سٹیٹس جو ہیں وہ بھی بڑے انٹرسٹنگ ہیں، یعنی کہ 2000 سے پہلے ٹیمز 80% آف دا ٹائمز فالو آن کراتی تھی، اور 2000 کے بعد سے کوئی 50-55% یہ اوسط چلی گئی۔ ایک تو یہ ٹرینڈ جو ہے یہ کم ہو گیا ہے۔ پاکستان کے حساب سے اگر یہ ڈیسیجن دیکھیں تو گھبراتے ہیں، اس لیے کہ 4th اننگز میں بیٹنگ کرتے ہوئے پاکستان کو کپ کپی سی چھڑ جاتی ہے، اس لیے کہ ہمارا ریکارڈ چیزنگ میں اتنا خاص نہیں ہے، ہماری بیٹنگ اتنی اسٹرانگ نہیں ہے کہ وہ 4th اننگز ڈیٹیوریٹنگ پچ پہ ڈے 5 میں آ کے 150 رن بھی آرام سے چیز کر لیں۔ ایک تو یہ بہت بڑی وجہ تھی۔ میں کیا کرتا، میں فالو آن ضرور کرواتا، اور اس بیس کے اوپر کہ آپ نے اگر اچھی ٹیم بننا ہے، اگر آپ نے ٹرینڈ سیٹ کرنا ہے اور ٹریڈیشن کو بیٹ کرنا ہے، تو آپ کو یہ رسک ایسے اٹھانے پڑیں گے، اپنے ٹیم کو چیلنج کرنا پڑے گا، اور اچھی کپتانی اور اچھی ٹیم اور اچھا تھنک ٹینک وہ ہوتا ہے جو کہ اپنے جو آپ کا جو ڈی این اے ہے اس کو آلٹر کر کے کوئی نئی چیز کریٹ کریں آپ۔ اور یہاں پہ پاکستان نے تھوڑی سی مار کھائی۔ اگر میرے ہاتھ میں ہوتا ضرور فالو آن کراتا، بہرکیف ایسا ہوا نہیں۔ اور اس کی ٹیکنیکل وجہ میں آپ کو بتا دوں، جب 202 میں آسٹریلیا آل آؤٹ ہو گئی تو ان کی ایک نائٹ میئر چل رہی تھی اس وقت بیٹنگ کے حساب سے، ایک سیشن میں 10 وکٹیں 60 رن پہ انہوں نے گنوا دی تھی۔ تو اگر اس وقت ان کو فالو آن کرا دیتے تو شاید وہ اسی ایک مائنڈ سیٹ میں جا کے کھیلتے اور پھر سے جلدی آؤٹ ہو جاتے۔ پاکستان نے اس سائیکولوجیکل ایڈوانٹیج کو اپنے لیے ڈرائیو ہوم نہیں کیا اور شاید غلطی کی۔ زینیا پوچھ رہی ہیں کہ بلال آصف کا فیوچر کیا ہے، اور محمد کامران یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جنید خان کو کیوں نہیں کھلاتے آپ لوگ، شاید وہاب ریاض کی جگہ وہ ایک بہتر آپشن ہو سکتے تھے۔ دونوں اچھے سوال ہیں۔ پہلے بات کرتے ہیں بلال آصف کی۔
آف سپنرز کے لیے آج کل جو دوسرا ہے وہ بند کر دیا گیا ہے, وہ ایک تھرو ہوتا ہے, اس لیے کہ بیک آف دا پام جب آپ کا آف سپنر دکھاتا ہے تو وہ کسی صورت میں جرک کیے ہوئے کے بغیر وہ بال نہیں کر سکتا, کیونکہ مومنٹ آپ بیک آف دا پام جاتے ہیں تو آپ کا یہ اسٹریٹنگ آف دی آرم ہوتا ہے. مگر یہ ان کی رسٹ جو ہے بلال آصف کی, یہ اتنی فلیکسیبل ہے کہ یہ بہت اچھا نیٹ اینڈ کلین جو ہے وہ دوسرا کرتے ہیں, اور پورا نہیں ہاتھ موڑتے ہیں پام بلکہ آدھی رکھتے ہیں. تو شاید اس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ لیگ سپن نہیں ملتی ہے دوسرے کے اوپر, مگر خاصی ٹرن مل جاتی ہے کہ جس سے کہ اوور سپن ان کو ملتا ہے اور ان کا گیند باؤنس کرتا ہے. سو ان کا فیوچر تابناک ہے. اور اپنا ری ماڈل بولنگ ایکشن انہوں نے بھی تھوڑا سا کیا تھا, کال ہوئے تھے مگر سسپینڈ نہیں ہوئے تھے. تو دیکھنا یہی ہے کہ اب آگے چل کے یہ کس طرح سے پرفارمنس دکھاتے ہیں. ٹیمپرمنٹلی اسٹرانگ ہے, ڈیبیو پہ 6 وکٹیں لینا کوئی عام بات نہیں ہے, اور اگر ان کا دوسرا جو ہے اس کی معافی تلافی ہو جاتی ہے اور اس کے اوپر الارم بیلز اور فنگرز نہیں اٹھتی ہیں تو یہ ایک بہت ہی زبردست پیکج پاکستان کو ملیں گے. اور پھر دوسری بات کرتے ہیں جنید خان. جنید خان کہاں ہیں یہ واقعی مجھے بھی نہیں پتا, کیونکہ اگر آپ ایکوریسی کی بات کریں, اگر آپ زور لگانے کی بات کریں, اگر آپ اینگلز کی بات کریں اوور دا وکٹ اور راؤنڈ دا وکٹ, تو یہ اس میں بہت ہی اچھی بولنگ آج کل کر رہے ہیں. اینگلز کا بھی یوز کرتے ہیں, ان کی پیس اتنی تیز نہیں ہے مگر دل لگا کے بال کرتے ہیں, ریورس سوئنگ اچھی کرتے ہیں, سلور بال کرتے ہیں, اور ان ڈیڈ پچز کے اوپر اگر آپ کی ویریشن نہیں ہے تو آپ کو مار پڑے گی. مجھے ایسے لگا وہاب ریاض تھوڑے سے آف کلر تھے, کیونکہ ایک تو گرمی تھی, انگلینڈ سے آ رہے تھے, دوسرا ٹیسٹ میچ فٹنس نظر نہیں آ رہی تھی, اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی ان کی بولنگ میں جو نہیں دکھی مجھے, حالانکہ میں ان کا بہت بڑا مداح ہوں, ایک ہنگر ہوتا ہے نا کہ آپ واپسی کر رہے ہیں اور واپسی کر رہے ہیں تو میں دنیا ہلا دوں گا, یعنی کہ آپ مجھے باہر نکال کے دیکھیں, وہ بھی نہیں نظر آئی مجھے وہاب ریاض میں. سو یہ 3-4 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اب کوسچن مارک ان پہ لگ گیا ہے, فٹنس کے حساب سے, رسک پوزیشن کے حساب سے, ریورس سوئنگ کے حساب سے, باؤنسر کے حساب سے, پیس کے حساب سے, سب کوسچن مارک لگ گیا اس پرفارمنس کے بعد وہاب کے اوپر. اور انفارچونیٹ ہے اس لیے کہ اچھے کرکٹر ہیں, بہت ساری لیگز کھیلتے ہیں, مگر اس ٹیسٹ میچ میں کچھ بجھے سے نظر. آنند مرکن کا سوال ہے کہ کیا پاکستان کے پاس کوالٹی سپنرز ہیں بھی یا نہیں. اچھا سوال ہے, اس لیے کہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ سپنرز کی کھیپ ہی ختم ہوگی, خاص طور پہ آف سپنرز کی. سعید اجمل تھے, ان کے ایکشن کا مسئلہ ہوا اور پھر وہ فارغ ہو گئے اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں. تو پہلے آپ کے پاس عبد الرحمان لیفٹ آرم سپنر تھے, ذوالفقار بابر لیفٹ آرم سپن کرتے تھے اور یو اے ای میں خاصے سکسیزفل رہے تھے. ان کا ایک آدھا سیزن ٹھیک گیا, 2 سیزن خراب گئے, ان کی بھی چھٹی ہوگی. تو پھر بچے یاسر شاہ, اور یاسر شاہ اگر آف کلر ہوئے اور ہوتے ہیں تو پاکستان کا سپننگ ڈپارٹمنٹ کا بھٹا بیٹھ جاتا ہے. تو ہمیں بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے, ابھی ہمیں بہت کوالٹی جو ہے وہ چرن آؤٹ کرنی ہے اسپن ڈپارٹمنٹ میں. شاداب آپ کے ابھی سیٹل ہو رہے ہیں T20 اور 50 اوورز کرکٹ میں, ٹیسٹ کرکٹ میں ان کو بہت محنت کی ضرورت ہے, کیونکہ گیند کبھی آگے کر دیتے ہیں کبھی پیچھے کرتے ہیں ابھی. اور گوگلی اس حساب سے ان کی وہ جیسے کہ T20 کی بات تھی کہ پڑھی نہیں جا رہی تھی, اب سرکٹ میں کیونکہ وہ اتنی زیادہ لیگز کھیل رہے ہیں اور انٹرنیشنل کرکٹ کھیل رہے ہیں, ان کی گوگلی بھی پکڑی جا رہی ہے. سو اس پہ بھی ان کو محنت کرنی پڑے گی. یاسر شاہ آف کلر ہوتے ہیں تو پھر پاکستان کو بڑی مشکلات ہو جاتی ہیں. بلال آصف دیکھیں کہ پرابلم یہ ہوئی ہے کہ 33 سال کے ہم نے اسپنر کو ڈیبیو کرانا پڑا, کیونکہ پیچھے انڈر 19, انڈر 25 فرسٹ کلاس سسٹم میں کوئی نیا لڑکا اس کوالٹی کا نہیں آ رہا ہے کہ جو آپ کے اسپن ڈپارٹمنٹ میں آپ کا ہاتھ بٹا سکے. مگر جو اس وقت کوالٹی ہے وہ بری نہیں ہے. یاسر شاہ ورلڈ کلاس لیگ اسپنر ہیں اور بلال آصف کی زبردست ڈیبیو ہوئی ہے, سو اس سے ان سے امیدیں وابستہ ہیں. مگر پاکستان کو پچھلے جو نچلی سطح کے اوپر بہت محنت کی ضرورت ہے کہ وہ سپنرز نکالیں, لیگ سپنرز نکالیں, آف سپنرز, لیفٹ آرم, اس کے اوپر اسپیشلسٹ بٹھائیں تاکہ آپ کی نظر اور ٹیلنٹ سکاؤٹس کی نظر جو ہے نئے سپننگ ٹیلنٹ کے اوپر جمی رہے. ایک سوال آیا ہے کہ خواجہ پین اور ہیڈ کی پرفارمنس بتائیں. خواجہ واز پین ان دی ہیڈ فار پاکستان, اور زبردست بیٹنگ کی, آخر تک جمے رہے, ڈٹے رہے. اور میں نے یہ انٹرویو میں بھی کہا سرفراز سے کہ کیونکہ آپ اتنی تباہ کن اردو بولتے رہے سٹمپس کے پیچھے سے, اور جو کہ سب خواجہ کو سمجھ آتی رہی کیونکہ وہ اسلام آباد میں پیدا ہوئے اور اچھی بھلی اردو بولتے ہیں, کہ جتنی بھی آپ کی پلاننگ تھی وہ سکٹل ہو گئی, کیونکہ انہوں نے سمجھ لیا کہ بال آہستہ چھوڑو, فلائٹ کرو, آف سٹمپ سے اندر کرو, لیگ سٹمپ پہ پکڑ کے رکھ, آگے بال کر, سب سمجھ آ گیا خواجہ کو.
اور انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا پین کے پاس جا کے, اور پھر ہیڈ نے بھی سارے جو ہیں وہ ہیڈز ٹرن کر دی اپنی پرفارمنس کے ساتھ. تو اگلی دفعہ تاکید کی جاتی ہے سرفراز کو کہ اپنی زبان کم اور شاید کچھ اور زبان سیکھیں, یا جو ہے بولر کے پاس بالکل جا کے کانا پوسی کریں, کیونکہ اگر سٹمپس کے پیچھے سے کی تو خواجہ پکڑ لیں گے آپ کو, اور خواجہ ساری ٹیم کو بتا دیں گے کہ کیا ٹیکٹکس ہو رہی ہیں.